پیچھے پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو بیٹا، پہلے پیچھے جائیے، پیچھے جائیے، پیچھے جائیے، آگے نکالیں، آگے یہاں سے چھوڑیں یہاں جگہ صادق بھائی بھیا پیچھے ہو، اچھا آپ لوگ نا ایک گیپ بنا کے کھڑا کریں، آپ لوگ پہلے گیپ بنا کے کھڑا کریں سائڈ میں تاکہ اندر آنے کا اندازہ ہو، تھوڑا سا گیپ بنائیں، آپ لوگ پہلے گیپ بنائیں، آواز کم دیر ہو رہی ہے، سائڈ میں ہو جا بیٹا، سائڈ میں لیڈی سائڈ میں، سائڈ کرو، سائڈ کرو. محمد وآل محمد صلوات. موسیٰ بھائی آگے آگے لے کے جائے، کہاں سے لیں گے، یہاں سے لے کے جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن مولانا عليا أمير المؤمنين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أقمها وأدمها واجعلنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
यहाँ से इधर से इधर से इधर से लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। मेहरबानी फरमाकर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करें और तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा हो। मेहमानान गिरामी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने अपने नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा हो। आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं। मखसूसन हमारे जो मेहमानान गिरामी बाबरकत हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से होगा और हमारे लिए ये एजाज़ था कि जामे मस्जिद अबुल फजल अब्बास कदमगाह मौला अली जिनके खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला अल्लामा सैयद हैदर अब्बास ज़ैदी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आज उसी मस्जिद में इमाम जमात हरम हज़रत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम जमात और मजहबी उमूर के डायरेक्टर हरम के इज़्ज़त माब फजीलतुल शेख सलाह करबलाई ने नमाज मगरिबैन की जमात की इब्तिदा फरमाई। ये हमारे लिए एजाज़ है इस मकाम पर। और अभी प्रोग्राम का बाकायदा तिलावत कलाम इलाही से होगा। ये भी एक एजाज़ है कि हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और हरम सैयद शहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कारी और मुअज्जिन जिन्होंने अजान दी थी वो तिलावत फरमाएंगे आज की इस बाबरकत महफिल में। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा lam yatika fattabi'ni या सबसे पहले मैं मेहमानान गिरामी का तारुफ पेश कर दूँ आपकी खिदमत में। उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम मेहमानान गिरामी की सेहत और सलामती के लिए मिलके बाबा से बोला सलवात अल्लाह। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजीम नगरी इराक करबला से आए हुए मेहमानान गिरामी, आपने नमाज जमात पढ़ी। इमाम जमात हरम मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मजहबी उमूर के डायरेक्टर हैं आगा साहब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फजीलतुल शेख सलाह करबलाई वज़हुल्लाह ताला। उसके बाद मौला अब्बास के हरम के मुदीर खास इज़्ज़त माब जवाद अल हसन आबी। उनके बाद नुमाइंदा हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकिस्तान शेख नासिर अब्बास नजफी।
اس کے بعد حرم مولا عباس کے ادارہ ڈونیشن کے انچارج عزت مآب سید محمد جلو خان. اس کے بعد حرم مولا عباس اور حرم مولا حسین کے قاری و مؤذن قاری جناب سید محمد حیدر جلو خان. اس کے بعد ہمارے درمیان حرم مولا عباس کے وفد کے ساتھ آئے ہوئے ٹرانسلیٹر ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ دانش صاحب. اس کے بعد آل پاکستان لیکچرر ایسوسیشن کے صدر ہیں پروفیسر منور ساجدی صاحب. حرم مولا عباس کے فوٹوگرافر خاص جو کہ میڈیا کو چلاتے ہیں سید رضا اور سید مصطفیٰ. اس کے بعد الحرمین گروپ کے صدر ہیں سید موسیٰ جو بھی ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے وفد کے ساتھ. ہمارے اس وفد کے ساتھ کراچی سے ساتھ آئے ہیں, کراچی میں بھی ساتھ رہے ہیں. اس وفد کی خدمت کرتے ہوئے خدا ان کو صحت و سلامتی دے. ہمارے محترم نجف علی مرزا صاحب ہیں تو انجمن کے میزبانی بھی اس پروگرام کے ہیں اور مہمان بھی ہیں, دونوں چیزیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ہمارے اس مہمانوں کے جو پروٹوکول کے انچارج ہیں, پروٹوکول دیکھتے ہوئے آئے ہیں, پروگرام چلاتے ہوئے آئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سید خضر عباس رضوی صاحب جو کہ سارے پروگرام کے ساتھ پروٹوکول دیتے ہوئے آئے ہیں. ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہم انجمن امامیہ سندھ متولی و منتظم قدمگاہ مولا علی حیدرآباد کی طرف سے اور سندھ کے مومنین کی طرف سے اس پورے بابرکت وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا استقبالیہ کلمات کے لیے انجمن امامیہ سندھ قدمگاہ مولا علی علیہ السلام کے صدر سید غلام عباس شاہ نقوی سے کہ وہ مہمانان گرامی کو کے لیے استقبالیہ کلمات عرض فرمائیں. سید غلام عباس شاہ. السلام علیکم جعلی مدار. ہم انجمن امامیہ کے سب اراکین ممبران کی طرف سے خصوصاً سندھ اور خصوصاً حیدرآباد کی مومنین کی طرف سے مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجمن امامیہ کو قدمگاہ مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے اس عادت نصیب ہوئی کہ قبلہ محترم مولا عباس کے حرم کے امام جماعت یہاں تشریف لائے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. ہم سب ان کے شکر گزار ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, فقط جس ہستی کے ایام ہم منا رہے ہیں, دختر رسول شہزادی کونین, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس ہستی سے منسوب فقط ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اپنے بچوں اور اپنے جوانوں اور اپنی بچیوں, اپنی خواتین اس سے درس لیں گی. اور یہی وہ پیغام ہوگا کہ جو عباس مولا کے حرم کی طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں گویا ایک پیغام ملنے جا رہا ہے. جو اس حدیث کو سننے کے جتنے زیادہ مشتاق ہیں وہ اتنی مشتاقانہ صلوات بھیج دیں.
بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے. توجہ کا میں طالب ہوں، فقط میں چند منٹ آپ کے لوں گا. قال رجل لامرأته، ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا، تھوڑا سا توجہ میری طرف دیجیے. قال رجل لامرأته، ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا، اذهبی الی فاطمہ بنت رسول اللہ فاسألیها عنی، جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ اور بی بی سے میرے متعلق پوچھو. شوہر بیوی کو کہہ رہے کہ جاؤ تم بی بی کے پاس جاؤ اور میرے متعلق پوچھو. کیا چیز؟ انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم، جا کے بی بی سے پوچھو کہ میرا شوہر یہ کہہ رہے کہ اے بی بی کیا ہم یا میں یعنی شوہر کہہ رہے میں آپ اہل بیت کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. آپ سارے شیعہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں؟ جو شیعہ بیٹھے ہیں وہ اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دیجئے. حیدرآباد قدم گاہ میں اور اتنا کمزور نعرہ، آپ نے اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دے دیا. شخص کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو جاؤ تم سیدہ سے پوچھو انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم، کہ اے بی بی بتاؤ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. یہ سوال ہم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا جی. ہم بھی امام سے، بی بی سے، ہر طرح کا بندہ شیعہ چاہنے والا بی بی سے پوچھ سکتا ہے. ویریفیکیشن ہو رہی ہے. ہم سب شیعہ تو ہیں نا، آپ نے اپنے نعرہ لگا کے شیعہ ہونے کا ثبوت دے دیا، لیکن جب آپ اپنے شیعہ ہونے کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو ویریفیکیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ویریفیکیشن کون کرے گا؟ آپ خود ہی کہہ دیں گے شیعہ ہیں، یا جن کے شیعہ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ میرا ہے؟ ویریفیکیشن کے لیے اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ میں شیعہ ہوں. جو نہیں بڑا پیارا جواب بی بی نے دیا ہے، میں اسی جواب کے اوپر گفتگو کو ختم کروں گا. یہ بی بی کی خدمت میں آئی. فسألتها، بی بی کی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے اور وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ میں آپ کی شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. فقالت، بی بی نے فرمایا ارجعی، واپس اپنے گھر چلی جا. قولی لہو، اور اپنے شوہر کو مجھ فاطمہ کا یہ پیغام دینا. سننے کے لفظ ہیں، واقعاً بہت بڑا درس اس کے اندر موجود ہے. آپ نے خود ویریفیکیشن آپ نے خود اپنی کرنی ہے. بی بی شیعہ ہونے کا قانون بتانے جا رہی ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. قولی لہو، جا کے شوہر کو کہہ دینا، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا. کیا کہا؟ جاؤ اپنے شوہر کو کہنا اگر تو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے جن کا حکم ہم اہل بیت نے دیا ہے، اور ان باتوں سے رک جاتا ہے جن سے ہم اہل بیت روکتے ہیں، تو ہمارا شیعہ ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تجھ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ناراض ہو گئے ہیں جو
قانون دے دیا. ابھی روایت چل رہی ہے. فرجعت، وہ خاتون اپنے گھر آئی. فاخبرتہ، اپنے شوہر کو بتایا کہ بی بی نے شیعہ ہونے کا معیار یہ دیا ہے کہ جو ہم اہل بیت کی مانتا ہے، اہل بیت کی مانتا ہے. اہل بیت کو تو سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کائنات میں میرا خیال کوئی بدبخت ترین بندہ ہوگا جو اہل بیت کو نہیں مانتا ہوگا. کمال اہل بیت کو ماننا نہیں ہے، کمال اہل بیت کی ماننا ہے. یہ کمال ہے کہ انسان اہل بیت کی بات مانے. فاخبرتہ، اپنے شوہر کو بتایا. فقال، توجہ کیجئے گا، جب اس نے بی بی کا جواب سنا نا، کیا کہتا ہے؟ یا ویلی، کہتا ہے بربادی ہو جائے میری. وَمَن يَنفَكُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، گناہوں سے اور خطاؤں سے کون بچ سکتا ہے؟ معصوم کتنے ہیں؟ ہم چہاردہ معصومین کی قائل ہیں، انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں. اس کے علاوہ تو باقی سارے ہم گناہگار بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. فرمایا وَمَن يَنفَكُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اے بی بی جو قانون شیعہ ہونے کا آپ نے دیا ہے اگر اس کو سامنے رکھوں تو پھر گناہوں سے کون بچ سکتا ہے؟ فَأَنَا إِذًا خَالِدٌ فِي النَّارِ، اس کا مطلب یہ ہوا میں تو ہمیشہ جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میں تو غیر معصوم ہوں اور غیر معصوم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ ہو جاتے ہیں تو میں شیعہ نہیں ہوا، جب شیعہ نہیں ہوا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. بس اس کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اگر جنت میں کسی نے جانا ہے تو وہ علی ولی کے ماننے والوں نے جانا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں جانا. فَإِذًا أَنَا خَالِدٌ فِي النَّارِ، میں تو ہمیشہ جہنم میں ہوں. توجہ کیجئے گا. فَإِنَّ مَن لَيْسَ مِن شِيعَتِهِمْ فَهُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، اس لیے کہ جو اہل بیت کا شیعہ نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ہے، ہمیشہ جہنم میں ہے. فرجعت المرأة، یہ اس کی بیوی دوبارہ جناب سیدہ کی خدمت میں اپنے شوہر کی بات کو لے کے پہنچ گئی کہ اے بی بی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پھر ماتم، یہ پھر مجلس اور یہ سارے نعرے اور یہ ہم کرتے ہوئے بھی ہم جہنم میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ سنیے گا بی بی کا جواب. اہل بیت اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. فرجعت المرأة، واپس بی بی ختم ہو گئی میری حدیث. فقالت لفاطمہ ما قال زوجها، جناب سیدہ کو اس نے وہ سب کچھ بتایا جو اس کے شوہر نے بات کی تھی. فقالت فاطمہ قولی لہو، سیدہ نے فرمایا کہ جا کے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پھر بطول کا یہ پیغام دینا. کیا؟ ابھی دیکھیں شیعہ کا تعارف ہو رہا ہے. فرمایا شیعتنا من خیار اہل الجنہ. اللہ اکبر. شیعتنا من خیار اہل الجنہ، یعنی خیار اہل الجنہ کا اگر میں آپ کو سادے لفظوں میں ترجمہ کروں نا تو یہ بنے گا کہ جنت میں جو سب سے منتخب اور کریم طبقہ ہوگا نا وہ ہمارے شیعہ ہوں گے. سب سے ٹاپ لیول کے اوپر جو جنت میں لوگ ہوں گے نا، جو منتخب ترین ہوں گے نا، وہ کون ہوں گے؟ ہمارے شیعہ ہوں گے. پھر فرمایا وَكُلُّ مُحِبِّينَ وَمُوَالِي أَوْلِيَائِنَا وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا وَالْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ لَنَا لَيْسُوا مِنْ شِيعَتِنَا إِذَا خَالَفُوا أَمْرَنَا وَنَوَاهِينَا فِي سَائِرِ الْمُوبِقَاتِ. بی بی فرماتے ہیں شیعہ ہونا اور ہے، محب ہونا. اللہ اکبر. بی بی نے دو ٹوک بات کر دی. کہا شیعہ ہونا اور ہے اور محب ہونا اور ہے. ہمارا ہر محب ہمیں چاہنے والا، ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا، یہ سارے کے سارے محب ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں اگر ہماری بات کو نہیں مانتے. محب ہیں، شیعہ نہیں. بس آپ
समझ गए मुहिब में और शिया में फ़र्क क्या है? मुहिब बनना अफजल है या शिया बनना अफजल है? क्या अफजल है? शिया बनना अफजल है, इसलिए कि शिया वो हैं कि क़यामत के दिन जिसकी सफ़ों में इब्राहीम नबी जैसा खड़ा होना ये तमन्ना करेगा कि मैं अली इब्न अबी तालिब का शिया हूँ, वो अली इब्न अबी तालिब का शिया है। लेकिन घबराना नहीं है। बीबी ने फरमाया, अगर ए मेरे चाहने वालों शियो, ए अतबा अब्बासिया के वफद का इस्तकबाल करने वालों और अपनी मोहब्बतें निछावर करने वालों, ए फूल फेंकने वालों, अगर तुमसे जिंदगी के किसी कोने में कोई खता और सरजश हो गई, हुम मअदालिक फिल जन्नह, इसके बावजूद भी मैं बतूल गारंटी दे रही हूं, जन्नत जाने हम अहले बैत जाने। बस खत्म हो गई मेरी बात। लेकिन क्या फर्क हो गया शिया में और अहले बैत में? शिया भी जन्नत जाएगा और मुहिब भी जन्नत में जाएगा। कहा नहीं, मुहिब अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जाएगा, शिया सजा के बगैर जन्नत में जाएगा। फरमाया वलाकिन बअदमा युतहरून मिन दुनूबिहिम बिल बलाया वर रज़ाया, लेकिन जो उनसे दुनिया में गुनाह सरजद हो जाएंगे ना, उनको उन गुनाहों से पाक किया जाएगा। कैसे पाक किया जाएगा? ये दुनिया में जो तुम्हें दुख और मुसीबतें तेरी ऊपर आती है ना, शिया अली इब्न अबी तालिब मुहिब के ऊपर जो मुसीबत आती है, इसको खुले दिल से बर्दाश्त किया करो। क्यों? इसलिए कि इससे तेरे गुनाह माफ होते हैं, इससे तेरे गुनाह झड़ जाते हैं। हाँ जी। और फरमाया इमाम अमीरुल मोमिनीन का बड़ा, मैंने बात खत्म कर दी बस, अमीरुल मोमिनीन का बड़ा ही प्यारा जुमला है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस सलाम फरमाते हैं, मन अहब्बना फलयस्तइद लिल बलाइ जलबाबा। अल्लाहु अकबर। फरमाया जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है, फिर वो सर से लेके पांव तक मुसीबतों और फक्र फाका की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अहले बैत, ये अहले बैत से मोहब्बत और उसकी विलायत का टैक्स देना है। ये टैक्स, ये तो पहले तो दुनिया में गुनाह माफ होंगे, जो मुसीबतें होंगी। औ फी अरसातिल क़ियामत बिअनवाइ शदाइदिहा, अगर दुनिया में अपने गुनाह माफ नहीं करवा सका ना, मैदान माशर में इतनी सख्ती झीलेगा कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। औ फी तबक़िल अअला मिन जहन्नम बिअज़ाबिहा, या जहन्नम के जो ऊपर ऊपर वाला लेवल होगा ना, जहां हल्की फुल्की आग होती है, या जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं हल्की फुल्की टकोर, जी वो हल्की फुल्की टकोर होगी। इला अन नस्तनकिदहुम बिहुब्बिना मिनहा, यहां तक के हम अहले बैत अपनी शफाअत के सदके में उन्हें वहां से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। वननकुलहुम इला हदरतिना, और वहां पे उनको ले जाएंगे जहां पे हम जन्नत में रह रहे होंगे। बस बात खत्म कर दी। ए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, चाहने वालों, ए तलबे किराम, शिया बनना कमाल है, मुहिब बनना उसके बाद का दर्जा है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अमीरुल मोमिनीन का खालिस शिया बनने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अब मैं हमारे मेहमान ख़ास हरम मुतहर मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम जमात और मजहबी उमूर के डायरेक्टर फजीलतुल शेख सलाहुल करबलाई से इल्तमास करूँगा कि वो आएँ और खिताब फरमाएँ, और उनके तर्जुमे के लिए मुतरजिम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला अल्लामा दानिश साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और तर्जुमा फरमाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि
کھڑے ہو کر قبلہ کا استقبال کریں. لبیک یا عباس. جئنا إلى مقام قدمگاه قبل أظن 9 سنوات أو 10 سنوات. كنا هنا مع الأخوان في العتبة الحسينية المقدسة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج سے تقریباً 9 یا 10 سال پہلے یہاں قدمگاہ امیر المؤمنین پہ حاضر ہوئے تھے اور عتبہ حسینیہ کے وفد کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے. ولله الحمد والشكر الذي وجدناه من حفاوة واستقبال وحرارة في قلوب المؤمنين. الحرارة دائما تميل إلى البرود، تبرد إلا إذا هناك كان موقد، ولكن يبدو بأن حرارتكم أصلية لا تحتاج إلى امداد وإلى موقد. اور پروردگار کا شکر ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ کو اسی طرح دیکھا کہ آپ کے دلوں میں محبت، شوق، ایک جذبہ اور ولایت کے جو چراغ روشن ہیں. وگرنہ اگر دیکھا جائے تو جب تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈک کی طرف جاتی ہے، مگر آپ کے دلوں میں جو محبت اور گرمی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. وطبيعي بأن هذه علامة من علامات صدق الإيمان لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في قلوب المؤمنين حرارة للحسين، لحب الحسين لن تبرد أبدا. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیکھیے صلوات خشوع اور خضوع کے ساتھ تو پڑھنی چاہیے، مگر آواز بلند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی. آپ کا یہ ایمان، آپ کے دلوں میں یہ گرمی، اہل بیت سے یہ محبت، اس کی وجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مومنین کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ایسی چنگاری کی مانند ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. كأنه أحد المؤمنين يرفع استفتاء إلى أحد العلماء في النجف الأشرف، أظن المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام قدس سره، يرفع له أظن هكذا استفتاء بأنه في بعض الأحيان سيد إحنا نزور بالحرام وهدوء كذا، يأتون بعض الناس يصلون على النبي بصلاة عالية، هذا يؤثر علينا. ماذا تنصحون؟ يعني هل ينبغي الصوت يبقى عالي أو الصوت يبقى واطئ؟ مومنین میں سے ایک مومن نے آیت اللہ سید سعید الحکیم سے یہ فتویٰ پوچھا، ان سے یہ گزارش کی کہ ہم جب حرم میں ہوتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حرم کے اندر خاموشی ہو تاکہ ہم اپنی مرضی سے آرام سے زیارت کر سکیں معصوم کی. لیکن کئی لوگ آتے ہیں کہ جو بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھتے ہوئے آتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا مومن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ڈسٹرب ہو رہا ہو. تو آپ ہمیں اس بارے میں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ الجواب بمضمون الجواب بأنه قال بهذه الصلوات وبأمثالها التي خارج المألوف. تعرف شنو خارج المألوف؟ يعني غير الطبيعي، أمر غير هذه الأمور خارج المألوف غير الطبيعي. بهذه وببعض ما يقيمه نعم المؤمنين من أتباع الولاية على محبة الحسين ومحبة أهل البيت،
لعله كان قضيتهم لن تبقى وحتى أمورهم اندثرت تماما، ولأنه بقوا خارج الطبيعي، إذا على مود الترجمة، بأنه الله تبارك وتعالى بارك فيهم، وهذا ما وجه به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تو سید نے فرمایا کہ یہ جو ان کا عمل ہے کہ عام طور پر آواز آہستہ رکھی جائے، ان کی آواز غیر طبیعی ہوتی ہے جسے وہ بلند آواز میں صلوات پڑھتے ہیں. اس میں یہ قضیہ ایسا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور ان کی اس آواز کو اسی طرح جس طرح کر رہا ہے کوئی شخص تو اسے کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. أنا أواعدكم إن شاء الله بالدعاء لكم، وخصوصا المؤمنين في السند في باكستان، وخصوصا في حيدر آباد، وخصوصا عند قدمقاه. أواعدكم إن شاء الله وأعاهدكم بالدعاء عند حرم أبي الفضل العباس وعند قبة سيد الشهداء، وأسألكم أيضا الدعاء إلى المؤمنين لا سيما سماحة السيد أحمد الصافي الوكيل العام والمتولي الشرعي، وإلى خدام العتبة أيضا أن تدعون لنا، أطلب منكم ذلك. اور آخر میں یہ کہ ہم آپ سے دعا کی التماس کرتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے وہاں جا کر زیارت اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. وجوابا راح أذكر حديث بس ترجمة بدقة. الجواب من رفع، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من رفع صوته، مو صلى عليه، من رفع صوته بالصلاة علي أذهب الله من قلبه النفاق. حدیث میں آیا کہ جو اپنی آواز کو کہ جو اپنی آواز کو درود پڑھتے ہوئے جب مجھ پر درود پڑھ رہا ہوگا بلند کرے گا، تو اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کے دل سے نفاق اور منافقت چلی جائے گی. ایسے لوگ ہمیں ذرا نہیں دیتا صدا